پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، کفّا جس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار مکہ سے، بِبَطْنِ مکہ، مکہ کی وادی میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، من بعد اس کے بعد، ان یہ کہ اظفرکم اس نے غلبہ عطا کیا تم کو، علیہم ان پر یعنی قریش پر۔ اظفرکم کا لفظ زواں فا را سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پنجے گاڑنا، ناخن گاڑنا، کامیابی کی علامت ہے۔ اب اس آیت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر تھے تو مکہ کے 80 مسلح افراد جبل تنعیم پر اترے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے ان کو پکڑ لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر معاف کر دیا تھا۔ تو ایسی سچویشنز تو پیدا ہو گئی تھی کہ جنگ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہونے نہیں دی۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل نے 500 لوگوں کا دستہ لے کر حملے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صحابہ کے ایک چھوٹے لشکر کو سرکوبی کرنے بھیجا تو وہ بھاگ گئے۔ تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ اور اسی بات کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا۔ هُمُ الَّذِينَ وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے، یعنی تم کو عمرہ کرنے نہیں دیا، والہدیہ اور قربانی کے جانور، معکوفاً ممنوع کیے ہوئے، ان یبلغ کہ وہ پہنچے، محلہ اپنی حلال گاہ کو، یعنی ہدی کو مینا نہیں آنے دیا۔ تو یہ کافر جنہوں نے تم کو عمرہ کرنے نہیں دیا، تمہیں ہدی کو قربان کرنے نہیں دیا، دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے ریزنز تھے، تم جنگ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اب اس کے اللہ وجہ بتاتے ہیں، ولولا اور اگر نہ ہوتے، رجالن کچھ مرد، مؤمنون مومن، ونساء اور عورتیں، مؤمنات مومن، لم تعلموہم تم ان کو نہیں جانتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا۔ اب جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں سے رون دیے جاتے، ان تطؤوہم کہ تم پامال کر دو گے انہیں، تم انہیں رون دو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کچھ مومن مرد اور عورتیں مکہ میں نہ ہوتے جن کو تم نہیں جانتے تھے تو پھر بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کرنے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جنگ نہیں ہونے دی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور جیسا کہ ہم پیچھے اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وجہ تو مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کو رون دیتے، فَتُصِيبَكُمْ تو پہنچتی تم کو، منہم ان سے، معرتن نقصان، آر، بغیر علم بغیر علم کے، اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کا گناہ پہنچتا۔ معرتن کا جو لفظ ہے عین را سے ہے، ایسی خارش کو کہتے ہیں جو پورے جسم پر پھیل کر تکلیف دے، خارش کی ایسی بیماری جو پورے جسم پر پھیل کر تکلیف میں مبتلا کر دے۔ تکلیف کا معنی آتا ہے، عیب کا معنی بھی اس میں آتا ہے،
سختی اور آر کا معنی بھی اس میں آتا ہے. اگر ایسا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہو جاتا تو آپ سوچیں کتنی ٹینشن ہوتی مسلمانوں کو. پتہ بھی نہ ہوتا اور سامنے کسی مسلمان کو رون دیتے. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ لیدخل، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ فی رحمتہ ہی اپنی رحمت میں من یشاء جسے چاہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے، مراد اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے. ابھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو سکتے ہیں، اس لیے جنگ نہیں کروائی، جیسے کہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید، عمر بن عاص. یہ ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام بنے لیکن بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، کیونکہ جب یہ کفار دیکھیں گے کہ مسلمان امن پسند ہیں تو یہ دیکھ کر کفار ایمان لے آئیں گے. لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہوتے، اگر یہ مومنین جن کی بات ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے کی جو مشرکین مکہ کے درمیان موجود تھے، اگر یہ الگ ہوتے، لعذبنا، البتہ عذاب دیتے ہم الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے. اگر ان کے درمیان مومنین نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دیتا عذابا علیما، عذاب دردناک. پھر اللہ ان کو دردناک عذاب دیتا قتل اور قید کے ذریعے. تو بہت سی چیزیں تاخیر پر جا رہی ہوتی ہیں، تو تاخیر میں بہتری ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں جلدی ہو رہی ہوتی ہیں تو جلدی میں بہتری ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور یہی امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری رضا میں راضی رہتا ہے. اذ جعل، جب بٹھا لی، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیت، حمیت کو، حمیت الجاہلیہ، حمیت جاہلیت کی. حمیت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسی خودداری جو تکبر کی وجہ سے ہو. جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی تھی، اور ایسی حمیت جس کو اللہ تعالیٰ حمیت الجاہلیہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے ہمارے رشتہ داروں کو مار ڈالا تھا، اب ہم ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اور دوسری حمیت جو ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ عرب بھر میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ قریش مکہ مسلمانوں سے دب گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنے دل میں ایسی جاہلانہ حمیت بٹھا لی ہے، اس وجہ سے یہ کفر پر اڑ گئے. فانزل اللہ، تو نازل کی اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر. اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تو سکینت اتار دی. پھر یہ بات آ رہی ہے، آپ سورہ فتح میں دیکھیں کہ یہ سکینت کا لفظ کتنی بار آ گیا. جب انسان اللہ کے ساتھ خالص ہوگا اور وہ سچی نیکی کرے گا، لازمی اس کو سکون نصیب ہوگا. اتنی مشکل سچویشن تھی اور مسلمان پورے وقار کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس سچویشن سے باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے یہ سکینت اتاری تھی، ورنہ یہ بے صبرے بھی ہو سکتے تھے، یہ اپنا وقار بھی چھوڑ سکتے تھے. لیکن اس ٹف سچویشن میں بھی اتنے مضبوط رہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر احسان تھا. وَأَلْزَمَهُمْ، اور پابند کیا ان کو، کلمۃ التقوی، تقوی کی بات کا،
اور یہاں پر کلمت التقوی سے مراد توحید ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کی نسبت تقوی سے کیوں دی گئی؟ کلمت التقوی سے مراد یہاں پر کلمہ توحید ہے۔ اللہ نے توحید کی نسبت تقوی سے کیوں دی؟ تقوی کی اہمیت کی وجہ سے اور ان کے خلوص کی وجہ سے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ زیادہ حقدار اس کے، وَأَهْلَهَا، اور اہل اس کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ واقعی اس کے حقدار تھے، یہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے کہ اللہ ان کو تقوی کی بات پر پابند کر دے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، بِهَا کی جو ضمیر ہے وہ اس کلمے کی طرف جا رہی ہے، یہ اس کلمہ توحید کو ڈیزرو کرتے تھے، یہ اس کے اہل تھے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، یہ جھکے کافروں کے سامنے صلح کی شکل میں، تو جو بھی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو سکون دیتا ہے، اس کو بلندی عطا کرتا ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ وہ پورا حق رکھتا ہے کہ جھگڑے، تو جو دل کا سکون اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے نا، وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ گو کہ مشکل کام ہے لیکن جو کر جائے سو سکون میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ناروا حالات ہوتے ہیں، ایسے حالات جو آپ کو سوٹ نہیں کرتے، اس میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی بھی ٹف سچویشن ہو اس میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ صحابہ کرام کی آپ تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے کامنٹس دیکھیں ان کے بارے میں۔ عاجزی میں ہی بھلائی ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے انسان اپنے دل کا سکون برباد کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا۔ اللہ کو سب پتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اب یہاں پر اس آیت میں حمیت الجاہلیہ کی بات ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں، ان کو خود بھی وجہ نہیں پتا ہوتی کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، کسی انسان کے اینٹی ہو جاتے ہیں، اب پوچھو کیا وجہ ہے تو پتہ نہیں، بس ایک ضد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ نفسیاتی کمپلیکس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ نفسیاتی کمپلیکس یعنی کچھ ایسی احساس کمتری جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابھی مشرکین مکہ کے اندر یہی پرابلم تھی، یہ بدر ہار گئے تھے تو یہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے کہ اب مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور ہم ان کو آنے دیں۔ اگر کسی ایسے انسان سے آپ کا ٹکراؤ ہو جائے تو ایسے میں کرنا یہ ہے صلح کر لیں، ایسے میں صلح کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ حمیت الجاہلیہ کا توڑ صبر ہی میں ہے۔ آپ لڑنے والے سے لڑنے بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہاں تو یہ دین کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے بھی حق چھوڑ بیٹھے۔ صلح حدیبیہ کا آپ معاملہ دیکھیں تو مسلمان حق پر تھے، کسی ناجائز چیز کو ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دیا، اور اس ہار میں ہی ان کی جیت تھی۔ بعض دفعہ بظاہر آپ ہارتے ہیں لیکن اس ہار میں ہی آپ کی جیت ہوتی ہے۔ جب کوئی اس طرح کی حمیت الجاہلیہ میں پڑ جائے اور آپ چپ کر جاتے ہیں، بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ جیتا کون؟ جو حمیت میں پڑا ہوا ہے، جو جھگڑ رہا ہے، اور اگر آپ خاموش ہیں تو بظاہر آپ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
کہ آپ تو ہار گئے. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑائیں. نہیں، یہی ہار آپ کی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہار کو جیت میں بدلے. جتنی بھی شرائط وہ مسلمانوں کے خلاف لکھ سکتے تھے انہوں نے صلح حدیبیہ میں لکھی، لیکن وہ ساری شرائط جو بظاہر ان کو مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھی وہی ساری مسلمانوں کی فیور میں ہو گئی. کون تھا یہ سب کچھ کرنے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کی مدد کے لیے صبر ضروری ہے. سچے ہوتے ہوئے بھی چپ رہنا، یہ کمال کی بات ہے کہ آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کی خاطر سہ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی بہاف پہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اور اللہ کا جواب دینا پھر اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں یہ آیتیں سمجھاتی ہیں. اس سے پہلے بھی جو آپ نے آیتیں پڑھی اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت رضوان لی، پھر سکینت اتاری. پہلے ان کو کفار کی حمیت الجاہلیہ کا سامنا کروایا، پھر سکینت اتاری. پہلے ٹیسٹ پھر ریوارڈ، پھر ٹیسٹ پھر ریوارڈ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو آخر میں اتنا پیارا، یہ ہمیشہ جب بھی سورہ فتح پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. لازم کر دیا ہم نے ان پر کلمہ توحید. کیوں؟ یہ ڈیزرو کرتے تھے. اللہ کسی میں توحید کو راسخ کر دے، اللہ کسی کے اندر اپنی محبت کو راسخ کر دے، اور اللہ کہے کہ یہ اس کے حقدار ہیں. کتنے نصیب کی بات ہے. وہ نیت اللہ دیکھتا ہے اندر کہ یہ کتنا اللہ کی توحید کو پسند کرتے ہیں، یہ کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر وہ اس پر اللہ ان کو جما دیتا ہے اور یہ چیزیں ان پر لازم کر دیتا ہے. وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا آخر میں یہ کہنا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت ریوارڈ اسی لیے دیا کیوں اللہ ہر چیز کو اچھے سے جاننے والے ہیں. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما